أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122. اس میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں اور آیت نمبر 122 کے الفاظ بالکل وہی ہیں جو آیت نمبر 47 کے الفاظ تھے. آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں تاکہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں اور اللہ رب العزت کے تمام نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لائیں، حتیٰ کہ آخری نبی اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جو نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ کی تھیں، اور اس کے مقابل میں بنی اسرائیل کی بداعمالیوں اور نافرمانیوں کا تذکرہ بھی کیا گیا. اب ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت انہی الفاظ میں بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. اسرائیل کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے یا ان کا لقب ہے، اور بنین اس سے مراد کون ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کی ساری اولاد. لفظی معنی کیا ہوتا ہے بنین کا؟ بیٹے. تو اس لحاظ سے اس میں عورتیں داخل نہیں ہوتی، لیکن جب قبیلہ کے طور پہ اس لفظ کا تذکرہ ہو تو پھر اس میں مرد بھی داخل ہوتے ہیں، عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں. تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، اور بے شک میں نے تم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. اذکرو، تم یاد کرو، جمع کا لفظ ہے اور سب اس کے مخاطب ہیں، یعنی کہ تمام وہ لوگ اس کے مخاطب ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، نعمہ لفظ واحد ہے لیکن مضاف ہے کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف. مضاف ہے یا کی طرف،
اس لیے جمع کا معنی دے رہا ہے، جنس کا معنی دے رہا ہے کہ تم یاد کرو میری ان تمام نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کس چیز کو یاد کرو؟ اس چیز کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت بخشی، ان پہ تم کو میں نے برتری دی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا بنی اسرائیل امت محمدیہ سے بھی افضل ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امت محمدیہ سے وہ افضل نہیں ہیں۔ وہ اپنے زمانے میں جتنے جہان تھے، جتنے لوگ تھے، ان سے افضل تھے، ان سے بہتر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے بنو اسرائیل کو علم کی بنیاد پہ تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اللہ نے تم میں کئی نبی بھیجے، تم میں سے کئی لوگوں کو بادشاہ بنایا، اور اللہ نے تم کو وہ نعمتیں دیں جو اللہ نے دیگر لوگوں کو نہیں دیں۔ تو بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی، لیکن امت محمدیہ سے وہ افضل نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ یہ ہمیں پتہ چلا قرآن کریم کی کئی نصوص سے، یہ ہمیں پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث سے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم سب سے افضل امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور افضل کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ امت محمدیہ کو فضیلت دیگر اقوام پہ کیوں ملی، اس لیے کہ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پتہ چلا کہ امت محمدیہ اہل کتاب سے افضل اور بہتر ہے۔ البتہ اہل کتاب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئیں، آپ کا کلمہ پڑھ لیں، قرآن پہ ایمان لے آئیں، تو تب وہ بھی اس فہرست میں داخل ہو جائیں گے کہ وہ سب سے افضل ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ تو امت محمدیہ بہتر ہے، قرآن سے بھی پتہ چلا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث سے بھی۔ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں میں سے افضل کن کو قرار دیا؟ اپنے صحابہ کرام کو، پھر تابعین کو، پھر تبع تابعین کو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ امت محمدیہ بنی اسرائیل سے افضل اور بہتر ہے۔ اور امام ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو مخاطب کر کے، اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ اللہ رب العزت نے تم سے پہلے 69 قومیں پیدا کی ہیں اور تمہارا نمبر کون سا ہے؟ 70واں۔ ان میں سے سب سے افضل تم ہو، 70 اقوام میں سے سب سے افضل قوم تم ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ امت محمدیہ تمام اقوام سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں اپنی نعمتوں کا اور اس احسان کا کہ اللہ نے ان کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے تذکرہ فرما رہے ہیں تاکہ بنی اسرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئیں اور آپ کا کلمہ پڑھ لیں، اور جو فضیلت اللہ نے ان کو دی تھی اس سے بھی زیادہ بہتر فضیلت حاصل کر لیں۔ اس کے بعد اللہ نے وارننگ دی، فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گی، اور نہ ہی کسی جان کی طرف سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی جان کو کسی قسم کی شفاعت فائدہ دے سکے گی، اور نہ کی جا سکے گی۔ تو یہاں پہ وارننگ ہے کن کو؟ بنی اسرائیل کو،
کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے آخری نبی پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو تمہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تمہاری نسبت بچا نہیں سکے گی. تمہیں تمہارے یہ نعرے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ چیز تمہیں بچا نہیں سکے گی. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو آخری نبی پہ ایمان لے آؤ، ورنہ روز قیامت نہ شفاعت کے ذریعے بچ سکو گے، نہ کوئی نفس تمہارا بوجھ اٹھائے گی، اور نہ ہی تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے. یوما یہاں پہ موصوف ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا. وہ کیسا دن ہوگا؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی انسان کسی انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا. اللہ رب العزت سورہ لقمان کے آخر میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد اپنی اولاد کو فائدہ نہیں دے سکے گا اور کوئی اولاد اپنے والد کو فائدہ نہیں دے سکے گی. اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ والد اپنی اولاد کو فائدہ نہیں دے سکے گا اور اولاد اپنے والد کو فائدہ نہیں دے سکے گی، بلکہ صورتحال وہ ہوگی جو اللہ نے سورہ عبس کے آخر میں بیان کی ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان اپنی بیگم سے اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سے بچ جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی بھی انسان کسی انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا. ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس کی طرف سے فدیہ قبول کیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن مال کام نہیں آئے گا، مال جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا، مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی قسم کی شفاعت کوئی فائدہ دے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ فما تنفعها شفاعت الشافعین، کہ اس دن انسان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی. یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم قرآن حکیم کی دیگر نصوص پہ غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت شفاعت ہوگی، اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی قسم کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی کافر ہوگا تو اسے کسی قسم کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. جب کوئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا کسی اور نبی پہ ایمان نہیں لائے گا، یا کسی فرشتے پہ ایمان نہیں لائے گا، یا تقدیر پہ ایمان نہیں لائے گا، یا آخرت پہ ایمان نہیں لائے گا، کافر ہوگا، تو کافر کو کسی قسم کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. لیکن اگر کوئی مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، توحید پہ ہوگا، رسالت پہ اس کا ایمان ہوگا، آپ کو آخری نبی مانتا ہوگا، ایمانیات کے معاملے میں پاس ہو گیا، البتہ اس نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، اس کے نام اعمال میں بڑے بڑے گناہ ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو شفاعت فائدہ دے گی اگر اللہ رب العزت چاہیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں وعدے کیا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا. اور یہاں اس عقیدے میں معتزلہ نے جو عقل پرست ہیں انہوں نے غلطی کی، انہوں نے شفاعت کا انکار کیا، اور آج بھی کئی لوگ ان کے افکار سے متاثر ہیں اور وہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں. ان میں مولانا امین احسن صلاحی بھی ہیں، اور وہ لوگ جو ان سے متاثر ہیں وہ بھی اسی عقیدے پہ قائم و دائم ہیں، جبکہ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ روز قیامت مومنین کی شفاعت کریں گے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، مومنین کی شفاعت کریں گے اللہ کے فرشتے، مومنین کی شفاعت کریں گے دیگر مومن. تو یہ شفاعت روز قیامت ہوگی،
اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت ممکن ہو سکے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. تو جو ایمان کے معاملے میں پاس نہیں ہو سکیں گے ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا، انہیں کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. اس کے بعد آیت نمبر 124 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بکلمات، کئی چیزوں کے ذریعے، فاتمہن، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو پورا کیا. قال، تو اللہ تعالی نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، لوگوں کے لیے پیشوا بنا رہا ہوں. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد میں سے بھی، کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا، میری اولاد میں سے بھی کئی لوگوں کو پیشوا بنانا. قال، تو اللہ تعالی نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا، ظالموں تک نہیں پہنچ سکے گا. اللہ رب العزت یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی بھی فخر محسوس کرتے تھے، عیسائی بھی فخر محسوس کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، اور مسلمان بھی اپنی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا دین بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت اس کو فائدہ نہیں دے سکے گی جو کفر پہ ہوا، جو ایمان قبول نہیں کرے گا، جو کفر و شرک کے اوپر ہوگا، اسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنا فائدہ نہیں دے سکے گا. اور اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شان کیسے ملی، انہیں مقام کیسے ملا. اس میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ وہ کیسے شان پا سکتے ہیں، کیسے عروج حاصل کر سکتے ہیں. ان کے لیے وہی طریقہ ہے جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی پیروی کی جائے. اور اللہ رب العزت جب امتحان لیں تو انسان اس امتحان میں پورا اترے اور اپنے سامنے اپنے رب کو رکھے، اپنے رب کے لیے صبر کرے، اور جب مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو گھبرائے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اذ ظرف کے لیے ہوتا ہے، وقت پہ دلالت کرتا ہے، اور اس سے پہلے فعل محذوف ہے، اذکر یا اذکرو، یاد کریں یا یاد کرو. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو آزمایا ربہ، ابراہیم کے رب نے. ربوبیت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ابراہیم کی طرف. جن کے ابراہیم کو کس نے آزمایا؟ لوگوں کے رب نے. یہ لفظ نہیں بولا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے رب ہیں، تمام مخلوقات کے رب ہیں. لفظ یہ بولا گیا کہ جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا. تو یہ ربوبیت کون سی ہوئی؟ ربوبیت خاصہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو سب لوگوں کے رب ہیں، سب کے مالک ہیں، سب کے خالق ہیں، سب کے رازق ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ رب ہیں، ان کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنے والے ہیں، ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھنے والے ہیں. تو جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا بکلمات، کئی چیزوں کے ذریعے. یہ کئی چیزیں کیا ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی؟ اس بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، کئی ایک آراء ہیں، کئی ایک موقف ہیں. ان میں سے ایک موقف جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا 10 چیزوں میں امتحان لیا. وہ 10 چیزیں، ان میں سے 5 وہ ہیں جن کا تعلق سر اور چہرے سے ہے، اور 5 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق باقی جسم سے ہے. نمبر 1، مانگ نکالنے کے ذریعے ان کا امتحان ہوا
کہ ان سے کہا گیا آپ مانگ نکالیں تو وہ نکالتے رہے. دوسرے نمبر پہ جب وضو کریں تو ناک میں پانی چڑھائیں. تیسرے نمبر پہ مونچھوں کے بال ہلکے رکھیں. چوتھے نمبر پہ وضو کریں. پانچویں نمبر پہ مسواک کا اہتمام کریں. تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا تعلق سر اور چہرے سے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے جیسے تعلیمات دی گئیں ویسے ویسے انہوں نے ان تعلیمات پہ عمل کیا. اور 5 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق باقی جسم سے ہے. ناخن تراشیں, وہ بال صاف کریں جو بغلوں میں ہوتے ہیں, ختنے کا اہتمام کریں, اور زیر ناف بال صاف کریں, اور جب پیشاب اور پخانہ کریں تو پانی سے دھوئیں, پانی کے ذریعے اس نشان کو, گندگی کے نشان کو صاف کریں. تو یہ 10 چیزیں ہو گئیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ 10 چیزیں, یہ 10 تعلیمات دی گئیں, انہوں نے ان 10 تعلیمات پہ عمل کیا. تو یہ 10 چیزیں مراد ہیں یہاں پہ کس کے قول کے مطابق؟ جناب عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق. اور دیگر لوگوں نے دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ وہ بیٹا جو ہم نے آپ کو دیا ہے اسے ذبح کریں. ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا, چھری چلا دی. کچھ عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ بھی ٹھیک, اور جو کچھ دیگر علماء کرام نے کہا وہ بھی ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی حکم دیا, جس چیز سے بھی روکا, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے ان چیزوں کو پورا کیا. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, کہ ابراہیم علیہ السلام تمام احکام پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ پورے اترے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما. جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ عمل کرتے رہے, جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے دور ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہوئے, اللہ نے کیا انعام دیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما, کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا, لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو امامت کیسے ملتی ہے؟ بادشاہت کیسے ملتی ہے؟ خلافت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے سے, اللہ کے احکام پہ عمل کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے امامت ملتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, تمام لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں. اور ایسے ہی ہوا. آج یہودی اور عیسائی, مسلمان, سب کے سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور انہیں اپنا امام مانتے ہیں, جبکہ حقیقت میں انہیں امام ماننے والے کون ہیں؟ مسلمان, کیونکہ مسلمان توحید کے اوپر ہیں, کفر و شرک کرنے والے نہیں ہیں. قال من ذریتی, ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اور میری اولاد میں سے بھی, یعنی کہ اے اللہ جیسے تو نے مجھے امام بنایا ہے, میری اولاد میں بھی امامت کا سلسلہ جاری رکھنا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور ان کی اولاد میں ہم اپنی کتابیں اتارتے رہے, اپنے صحیفے اتارتے رہے, اپنی شریعت نازل کرتے رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں, کس کے اوپر نازل ہوئیں؟ کسی ایسے انسان کے اوپر, کسی ایسے نبی کے اوپر جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی, لیکن اللہ نے یہ کہا لا ینال عہد الظالمین, کہ میرا یہ عہد امامت دینے کا, میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب نیک نہیں ہوں گے, ان کی اولاد میں سے کئی کافر ہوں گے, ان کی اولاد میں سے کئی ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ, کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی نیکوکار ہیں, کئی بہت زیادہ نیک ہیں, اور کئی واضح طور پہ ظالم ہیں.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ابراہیم میرا یہ عہد تیری اولاد کے ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جو کیا ہوں گے؟ ظالم ہوں گے، کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے. اور اس میں وارننگ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تم نے ایمان کی راہ اختیار نہیں کی، تم نے ظلم کی اور کفر کی راہ اختیار کی ہے، اس لیے تمہیں یہ عہد نہیں ملے گا، تم تک یہ عہد نہیں پہنچے گا، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس عہد سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ دیکھ لیں کبھی وہ کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچانا. کبھی کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھے. ایک تو دعا عبادت ہے، دوسرے نمبر پہ یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. آپ قبر میں پہنچ جائیں گے اور یہ نیک ہوئے، آپ کی دعاؤں کے مطابق نمازی بن گئے، توحیدی بن گئے، اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے، تو قبر میں بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس کے بعد آیت نمبر 125 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہ آیت نمبر 125 تھی. اس کا ترجمہ کر لینے سے پہلے آیت نمبر 124 کے مفردات کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی. تو ابتلا کا معنی کیا ہے؟ آزمایا، امتحان لیا. کلمات کلمہ کی جمع ہے، کئی چیزیں، کئی امور. فَأَتَمَّ، اس نے پورا کیا. کس نے؟ ابراہیم نے. ہن، ان چیزوں کو. جاعل، بنانے والا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. امام کس کو کہتے ہیں؟ پیشوا کو، جس کی پیروی کی جائے، جس کی اقتداء کی جائے، جس کے نقش قدم پہ چلا جائے. ذریہ کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی کچھ کو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میری اولاد کا ہر فرد امام بن جائے. کوئی امام ہوگا، کوئی معموم ہوگا، کوئی پیشوا ہوگا، اور کئی ایسے ہوں گے جو اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے. لا ینالو، نہیں حاصل ہوگا. عہدی، میرا عہد، اس سے مراد کیا؟ امامت کا عہد. الظالمین، ظالم کی جمع ہے، ان لوگوں کو جو ظالم ہوں گے. اور یہاں ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ ظلم اکبر، کفر مراد ہے. تو اس کے بعد آیت نمبر 125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنایا البیت، کعبہ کو. البیت سے مراد عام گھر نہیں ہے، اللہ کا خاص گھر. تو پھر کون سا ہوا؟ عہد ذہنی، یعنی کہ وہ گھر جس کے بارے میں مخاطب جانتے ہیں، سننے والے جانتے ہیں کہ جو اللہ کا خاص گھر ہے، اور مراد کعبہ شریف ہے. اور جب ہم نے کعبہ کو بنایا مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ. وَأَمْنًا، اور ہم نے بیت اللہ کو کیا بنایا؟ بیت امن بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. تم بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز. اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کی خاطر، اور اعتکاف کرنے والوں کی خاطر، اور رکوع و سجود کرنے والوں کی خاطر. وَإِذْ جَعَلْنَا، ہم نے بنایا. کہنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت. اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تعظیم کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا. اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے جسے عظمت کے یہ الفاظ جچتے ہوں، جس کے لیے مناسب ہوں، جس کے لیے زیبا ہوں. البیت، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی کہ کون سا عہد ذہنی کا.
مثابتن ظرف ہے، بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، صاب یسوبو سے، وامنا اور باعث امن، بنیادی طور پہ یہ مصدر ہے، واتخذوا یہ فعل امر ہے کہ تم بناؤ، کس کو بناؤ؟ مقام ابراہیم کو، مقام یہ بھی ظرف ہے، کھڑے ہونے کی جگہ، تو مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پہ، جس کے اوپر چڑھ کر وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد عبادت کے وہ مقامات ہیں، عبادت کی وہ جگہ ہیں جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام عبادت کے لیے گئے۔ دوسرے قول کے مطابق مقام ابراہیم سے مراد کیا ہوگا؟ میدان عرفات، منا، مزدلفہ، مطاف، صفا مروہ اور اس قسم کے وہ مقامات جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے گئے۔ تو یہ دو قول ہیں۔ مصلی یہ بھی ظرف ہے، نماز پڑھنے کی جگہ۔ عہدنا الہ ہم نے تاکیدی حکم دیا، ان تفسیریہ ہے کہ کیا حکم دیا؟ طاہرہ یہ فعل امر ہے اور دو کے لیے، تثنیہ کے لیے، تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طائفین جمع ہے کس کی؟ طائف کی، طائف طواف کرنے والا، العاکفین عاکف کی جمع ہے، اعتکاف کرنے والا، اللہ کی عبادت کے لیے قیام کرنے والا، الرکع راکع کی جمع ہے، رکوع کرنے والا، السجود سجدت کی جمع ہے، سجدہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنا دیا، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت ڈال دی۔ لوگ بیت اللہ میں آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اور اس سے ان کا دل نہیں بھرتا۔ جو ایک دفعہ عمرہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے دوبارہ عمرہ کروں، جو ایک دفعہ حج کرتا ہے وہ چاہتا ہے دوبارہ حج کروں، جو ایک دفعہ طواف کرتا ہے وہ چاہتا ہے دوبارہ اللہ مجھے موقع دے تو میں دوبارہ طواف کروں۔ تو بیت اللہ کیا ہے؟ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، لوگ لوٹ لوٹ کر پھر آتے ہیں۔ وامنا اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی نے بیت اللہ کو کیا بنایا؟ امن والا۔ سورہ آل عمران میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ومن دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے واقعی اس شہر کو امن والا شہر بنایا۔ دائیں بائیں لوگ اچک لیے جاتے تھے، ان پہ حملے ہوتے تھے، لیکن بیت اللہ میں صورتحال یہ تھی، مکہ میں صورتحال یہ تھی کہ یہاں پہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی کسی کو دکھائی دیتا تو اسے کچھ نہ کہتا اور سوچتا کہ جب یہ مجھے باہر ملے گا تب میں اسے بدلہ لوں گا، تب میں اس کو قتل کروں گا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن والا بنایا تو پھر یہاں پہ کسی شکار کو بھی تنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ امن والا شہر ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ یہاں پہ کون سی چیز پھر مراد ہے؟ مقام ابراہیم سے مراد کیا وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے، یا اس سے مراد وہ مقامات ہیں جن مقامات میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، حج کے موقع پہ منا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ جاتے رہے؟ تو اس بارے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث وہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے کئی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے دیے، اور ان کے مشورے کی تائید میں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے وحی نازل کی۔ ان امور میں سے ایک امر یہ ہے کہ جناب عمر فاروق مشورہ دے رہے ہیں،
اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے جناب عمر فاروق کی رائے کے مطابق یہ آیت نازل فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ امام مسلم روایت کرتے ہیں اس حدیث میں جسے حدیث جابر کہتے ہیں، حج کے بارے میں جناب جابر کی روایت کردہ طویل حدیث، اس میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پہ بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے تو آپ مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر آپ نے طواف کی 2 رکعتیں ادا کیں اس انداز سے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی تھا اور آپ کے سامنے مقام ابراہیم بھی تھا، یعنی کہ وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تو اس کے قریب طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے، لیکن اس پتھر کو ہاتھ لگانا کہ برکتیں ملیں گی، شفا ملے گی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار نہیں ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا، ہم نے وصیت کی ابراہیم کو اور اسماعیل کو، کیا کہ ان طاہرا بیتیا، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو۔ اس سے اس گھر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس گھر کے شرف کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا گھر، تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کعبہ یہ اللہ کا خاص گھر ہے، اور اس کے خاص ہونے کا علم ہمیں ان الفاظ سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو۔ کس چیز سے پاک کرو؟ ہر طرح کی گندگی سے، اسے پاک کرو شرک سے، اسے پاک کرو بت پرستی سے، اسے پاک کرو بتوں سے اس کو پاک رکھو، اور ایسے ہی نجاست سے، غلاظت سے اس کو پاک رکھو۔ تو ہر گندگی سے اس گھر کو پاک رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ پیغام ہے اہل مکہ کے لیے کہ تم اپنی نسبت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور تم فخر کرتے ہو کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا کہ اللہ کے گھر کو پاک رکھنا ہے، اور تم نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو حکم کیا مل رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ کن کی خاطر؟ طواف کرنے والوں کی خاطر، اعتکاف کرنے والوں کی خاطر، اور نمازیں پڑھنے والوں کی خاطر۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ 3 عبادات خصوصی طور پہ وہاں پہ کی جائیں گی، طواف کرنا، اعتکاف کرنا اور نمازیں پڑھنا۔ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے اس سے مراد کون ہے؟ نمازیں پڑھنے والے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ طواف اس کی خاص فضیلت ہے، اور اللہ کے لیے اعتکاف کرنا اس کی خاص فضیلت ہے، اور نمازیں پڑھنا اس کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب بنا دے ہاذا اس کو، یعنی کہ اس شہر کو، بلدن آمینہ امن والا شہر، ورزق اہلہ اور اس کے رہنے والوں کو دے، اس کے رہنے والوں کو رزق دے، من الثمراتی پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر اس کو رزق دے جو ان میں سے اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت پہ ایمان لے آئے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر اور جو کفر کرے گا میں اس کو بھی رزق دوں گا، فأمتعہ قلیلا تو میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بری ہے لوٹنے کی جگہ وہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربی، اے میرے رب. یعنی کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق کو، مالک کو، رازق کو، اور جو ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب اجعل، تو بنا دے. یہ فعل امر ہے، دعا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر ان الفاظ کے ساتھ کہ تو بنا دے ہذا، اس کو، کس کو؟ مکہ کو، بلدن آمینہ، امن والا شہر بنا دے. تو آمینہ یہ صفت ہو جائے گی کس کی؟ بلد کی. ورزق اہلہ، ورزق یہ بھی فعل امر ہے اور دعا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اے اللہ تو دے، اہلہ اس شہر کے رہنے والوں کو کیا دے؟ من الثمرات، پھل. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، من جو ہے یہ بدل ہے کس سے؟ اہلہ سے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا کہ اے اللہ اس شہر کے باشندوں کو، اس شہر کے باسیوں کو پھل دے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہر ایک کو نہیں، اس شہر کا وہ باشندہ جو اے اللہ تیرے اوپر اور آخرت پہ ایمان لے آئے. تو یہ کیا ہے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ کیا ہے؟ بدل ہے. قال، تو ابراہیم اللہ تعالی نے کیا کہا؟ ومن کفر، اور جو کفر کرے گا یعنی کہ میں اس کو بھی رزق دوں گا. فأمتعہ، میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا. تھوڑا سا فائدہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ تھوڑے وقت کے لیے اس کو فائدہ دوں گا، جب تک دنیا میں ہے اس کو رزق ملتا رہے گا، اور دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یعنی کہ میں اس کو جتنا بھی مال دوں، میں اس کو جتنا بھی رزق دوں، آخرت کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے. ثم استرہ، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا. استر یہ فعل مضارع ہے، متکلم کے لیے ہے، میں مجبور کر دوں گا اس کو الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس، اور بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ. بری ہے لوٹنے کی جگہ کون سی؟ جہنم. اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعائیں کی. ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے انسان ہیں، کتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے. وہ بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، ہر انسان دعا کا محتاج ہے، اور دعا عبادت ہے. تو اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے. یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے. اور ہر نبی نے کس سے سوال کیا ہے؟ اللہ سے. کسی بھی نبی نے کسی اور کو نہیں پکارا. آپ دیکھ لیجئے قرآن میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آدم علیہ السلام نے یا ابراہیم علیہ السلام نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہو، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو آپ کا واسطہ دیا ہو. قرآن کے علاوہ من گھڑت روایات لوگوں میں مشہور ہیں جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے دعا کی جناب محمد کے واسطے اور وسیلے سے، لیکن وہ روایات ثابت نہیں ہیں. آپ قرآن کی دعاؤں پہ غور کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر نبی براہ راست اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے. اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور اس پہلی دعا سے کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس سے پتہ چلا کہ امن و امان کی کیا اہمیت ہے. اس لیے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے اور مسلمان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معاشرے میں امن و امان کو برقرار رکھیں. اور شاید یہی وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے مسلمان حکمران کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی بات سننے کا حکم دیا گیا، جب تک کہ اس کے اوامر شریعت کے مطابق ہوں، شریعت کے خلاف نہ ہوں. اگر اس کا کوئی آرڈر شریعت کے خلاف ہے تو وہاں پہ اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلحہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، خروج کرنے کی اجازت نہیں ہے، بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ورزق اہلہ من الثمرات، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پہلے نمبر پہ امن و امان مانگا، دوسرے نمبر پہ کیا مانگا؟ رزق مانگا.
کہ اے اللہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں ان کو رزق دے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ مکہ بظاہر وہ زمین ہے جو پتھریلی ہے، جہاں پہ کھیتی باڑی ممکن نہیں ہے. اگر معمولی سی کھیتی باڑی ہوتی ہے تو وہ دیگر شہروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس کے باوجود اس بنجر زمین میں، اس پتھریلی زمین میں وہ سارا رزق پہنچ رہا ہے جو دنیا میں کہیں بھی پایا جاتا ہے. آپ عمرے کے لیے جائیں، آپ حج کے لیے جائیں، آپ کو مکہ اور مدینہ میں وہ رزق ملے گا جو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ملک میں نہ ملتا ہو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے. تو ورزق اہلہ، اے اللہ تو دے اہلہ، اس شہر کے رہنے والوں کو کیا دے؟ من الثمرات، پھل دے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ جیسے تو نے مجھے امام بنایا ہے میری اولاد کو بھی امام بنانا. تو اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم میرا یہ عہد تیری اولاد کے ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو ظالم ہوں گے کفر کی راہ اختیار کریں گے انہیں امامت نہیں ملے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مطابق یہاں پہ خود ہی کہہ دیا کہ اے اللہ مکہ کے رہنے والوں کو رزق دینا، لیکن ان کو جو مومن ہوں، جو تیرے پہ ایمان لانے والے ہوں، جو آخرت پہ ایمان لانے والے ہوں. اللہ تعالی نے کہا نہیں، ابراہیم میرا رزق سب کے لیے ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا انسان نظر آتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، جو قرآن کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، جو ہمارے نبی کی توہین کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ رزق ہے، بہت زیادہ پراپرٹی ہے، بہت زیادہ اس کو ترقی مل رہی ہے، تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کیونکہ اللہ نے دنیا مسلمانوں کے لیے خاص نہیں رکھی، دنیا مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے. لیکن ہدایت اور ایمان اللہ ان کو دیتا ہے جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھل دے، لیکن ان کو دے جو ان میں سے ایمان لے آئیں. کس پہ ایمان لے آئیں؟ اللہ پہ. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے وجود پہ ایمان، اللہ کے رب ہونے پہ ایمان، اور اللہ کے معبود برحق ہونے پہ ایمان، اللہ کے ناموں پہ ایمان، اللہ کی صفات پہ ایمان. اور اس کے بعد کیا کہا؟ روز آخرت پہ جو ایمان لائیں. روز آخرت یعنی کہ یہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی اور دن نہیں آئے گا. قال ومن کفر، اللہ نے کہا اور جو کفر کرے گا یعنی کہ میں اس کو بھی رزق دوں گا. فامتعه قلیلا، اس کو میں فائدہ دوں گا تھوڑا سا. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف. میں اس کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف. کیا مطلب ہے اس کا؟ مجبور کر دوں گا، کیونکہ کوئی بھی انسان جہنم میں داخل ہونا نہیں چاہے گا. ہر کوئی چاہے گا کہ میں جہنم کی آگ سے بھاگ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل ہونے پہ مجبور کر دیں گے. اسی لیے فرمایا ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا بری ہے لوٹنے کی جگہ. یہ کون سی؟ جہنم. اس کے بعد آیت نمبر 127 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور کیا کہہ رہے تھے دونوں؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اذ ظرف ہے جب کے معنی میں ہے. یرفع اٹھا رہے تھے، فعل مضارع ہے. کون اٹھا رہے تھے؟ ابراہیم. کس چیز کو؟ القواعد. القواعد قاعدۃ کی جمع ہے، بنیادیں. کس چیز کی بنیادیں؟ من البیت، بیت اللہ کی بنیادیں. و اسماعیل، اسماعیل کا عطف ہے ابراہیم پہ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل ان کے بیٹے بھی بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی. اور دونوں کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل
تو قبول کر لے، منا ہماری طرف سے. تو تقبل فعل امر ہے، دعا کے لیے آیا ہے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو، کاف کا معنی تو اور انت کا معنی کیا؟ تو تاکید پیدا ہوگی ضمیر فصل سے. اب معنی کیا ہو گیا؟ بے شک تو ہی السمیع مبالغے کا لفظ ہے، خوب سننے والا ہے. علیم بھی مبالغے کا لفظ ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ رب العزت یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ بیت اللہ اللہ کا وہ عظیم گھر ہے جس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے دو عظیم نبیوں کی ڈیوٹی لگائی. اس سے بیت اللہ کی عظمت کا بھی پتہ چلا اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی عظمت کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ جیسا عظیم گھر بنانے کے لیے ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی. یہ ان دونوں کی عظمت ہے، ان دونوں کی شان ہے، ان دونوں کی فضیلت ہے. اور ان دو نبیوں کو حکم دیا گیا بیت اللہ کو بنائیں، اس سے بیت اللہ کی شان کا پتہ چل رہا ہے. اور اللہ رب العزت یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ذکر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ بیت اللہ اللہ کا وہ عظیم گھر ہے جس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے دو عظیم نبیوں کی ڈیوٹی لگائی. اس سے بیت اللہ کی عظمت کا بھی پتہ چلا اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی عظمت کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ جیسا عظیم گھر بنانے کے لیے ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی. یہ ان دونوں کی عظمت ہے، ان دونوں کی شان ہے، ان دونوں کی فضیلت ہے. اور ان دو نبیوں کو حکم دیا گیا بیت اللہ کو بنائیں، اس سے بیت اللہ کی شان کا پتہ چل رہا ہے. اور اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں. اس سے پتہ چلا کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی، سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ یہ پہلے سے تعمیر ہو چکا تھا. کس نے کیا تھا؟ کچھ کہتے ہیں فرشتوں نے، کچھ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے. اور اس امر کی تائید سورہ آل عمران کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلے جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ کہاں پہ تھا؟ مکہ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا وہ یہ بیت اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے میں لوگ اللہ کی عبادت کہاں کرتے تھے؟ تو اسی اللہ کے گھر میں کرتے تھے. اور اس کے بعد کئی اور گھر بھی بنے ہوں گے، لیکن جو پہلا گھر اللہ کا تعمیر کیا گیا ہے وہ یہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کرنے سے پہلے اس گھر کی بنیادیں موجود تھیں اور یہ گھر پہلے سے قائم کیا جا چکا تھا. تو ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. جناب عبداللہ ابن عباس کے قول سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں. اب دونوں بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا. یہ جملہ حال ہے پچھلے جملے سے کہ دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے قائلین یہ کہتے ہوئے یا یقولانی، اور وہ دونوں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ ہماری طرف سے قبول فرما. اس سے پتہ چلا کہ نیک عمل کر لینا کافی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نیک عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے. آپ نے حج کر لیا، 5 لاکھ روپیہ لگا دیا، آپ نے مسجد بنا ڈالی، مسجد پہ 20 لاکھ روپیہ لگا دیا، یہ کافی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسجد بنانے کے عمل کو اللہ قبول کر لے. اصل بات یہ ہے کہ حج کے عمل کو اللہ قبول کر لے. تو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عمل قبول کر لینا. اسی کے مطابق وہ آیت ہے جس آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون،
کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ میں جو دینا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ نے سوال کیا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول یہ کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں مال دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں، کیوں؟ کیا یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدکار ہیں، کون ہے؟ فرمایا ابو بکر کی بیٹی ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ قبول کرے گا یا ریجیکٹ کر دے گا۔ تو اس لیے قبولیت یہ اہم چیز ہے، اس کی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے دو نام آئے ہیں، پہلا اللہ کے نام کیا ہے؟ سمیع، دوسرا اللہ کے نام کیا ہے؟ علیم۔ اور ان دو ناموں سے اللہ کی دو صفات کا علم ہو رہا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ سننا، السمع۔ دوسری اللہ کی صفت کیا ہے؟ علم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں پہ ایمان لانا چاہیے اور تعویل سے گریز کرنا چاہیے، اور اللہ کی تمام صفات پہ ایمان لانا چاہیے اور کسی قسم کی تعویل سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ سننے والا ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، نمبر ایک کہ اللہ ہماری آوازیں سنتا ہے، نمبر دو اللہ سننے والا ہے یعنی کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو السمیع کے یہ دونوں مطلب ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آوازوں کو خوب سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا کو سننے والا ہے، کیا مطلب؟ قبول کرنے والا ہے۔ العلیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اجمالی بھی ہے، اللہ کا علم تفصیلی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا علم کے لحاظ سے۔ یہاں اجمالی طور پہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اور تفصیلی طور پہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو خشکی پہ ہے، جو جنگلوں میں ہے، جو صحراؤں میں ہے اور جو سمندر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس پتے کو جانتے ہیں جو درخت سے گر رہا ہے، ہر خشک چیز، ہر تر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو جاننا۔ اللہ تعالیٰ ماضی کی باتیں بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ قیامت کے حالات اللہ نے ہمیں بتائے، ابھی واقع نہیں ہوئے، اللہ جانتے ہیں کہ کیسے ہوں گے۔ اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے پیدا نہیں کی، اگر اللہ پیدا کرتے تو وہ کیسی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں مکمل طور پہ علم رکھنے والے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور تقدیر بھی اللہ کے علم کا نام ہے۔ قدری لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کیا کرنے والا ہے، تقدیر کے منکر ہیں۔ اور ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ انسان نے کیا کرنا ہے، کس مخلوق نے کیا کرنا ہے، کتنا رزق پانا ہے، کتنی اس کی زندگی ہوگی، کیا اس کے حالات ہوں گے۔ تو انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور کمال علم والا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام ناموں پہ اور اپنی تمام صفات پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کی تفسیر صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔